الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نچھاور فرمائے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قیامت کب آئے گی اور قیامت کی ظہور سے پہلے ہونے والی نشانیاں کون سی ہیں جو وہ مرتب ہوں گی، جس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں یا ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ تو ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں جن کا نام نامی ہے حضرت حذیفہ بن اسید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ قیامت کا ذکر انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے اور ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم آپس میں بیٹھ گئے اور آپس میں کسی دوسرے صحابہ کے ساتھ وہ تشریف فرما تھے کہ وہ وہاں پر آپس میں کچھ باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے۔ تو جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ آپ کن باتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم رکھنے والے ہیں، لیکن ہمارے علم کے لیے، صرف ہمیں بتانے کے لیے کہ یہ سوال کیسے اٹھا اور کیسے کیا گیا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ وہ کس بارے میں تذکرہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، یا قیامت سے پہلے رونما ہونے والی نشانیاں کون سی ہوں گی جس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ قیامت آ گئی یا قیامت آنے والی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ باتوں کا ذکر کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے اس مجلس میں تشریف فرما ہو گئے کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لایا ہے، جس کے کالے سیاہ بال ہیں اور اس نے سفید لباس جو ہے وہ زیب تن کیا ہوا ہے، اور وہ قریب آیا اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے زانو بچھا کر بیٹھ گیا، بہت ہی عاجزی کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے گھٹنے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے جوڑ کر بیٹھ گیا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمانے لگے، اور انہوں نے پوچھا کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ دین کے بارے میں بتائیے، مجھے کچھ اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام جو ہے مجھے اس کی تعلیم دیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوال کا جواب دیا، اور اس سوال کے جواب میں اس شخص نے اس کی تصدیق کی اور یہ کہنے لگے کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، مطلب کہ خود ہی سوال کیا اور خود ہی اس سوال کے صحیح ہونے کی تصدیق بھی کر دی۔ ایسا تو وہی شخص کر سکتا ہے جو کہ پہلے سے علم بھی رکھتا ہو کہ جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں وہ بالکل سچ فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ راز کی باتیں ہیں، اس کے پیچھے بہت سی جو ہے وہ کہانیاں ہوتی ہیں جس میں عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی ہر آیات میں کچھ نشانیاں چھپی ہیں جو کہ عقل والوں کے لیے ہیں، جو سمجھنے والوں کے لیے ہیں، جو اس پہ غور و فکر کرتے ہیں وہ یہ جان لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر سوال کیا کہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی۔ تو
میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نشانیاں جو تھی ان کا ذکر فرمایا، تو اس کے جواب میں پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ نے بالکل سچ فرمایا، اور میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ آپ نے جو کچھ فرمایا بالکل سچ فرمایا۔ صحابہ اکرام بہت زیادہ تجسس میں تھے اور فکر مند بھی تھے کہ یہ کون شخص ہے جو خود ہی سوال کر رہا ہے اور پھر اس کی تائید بھی کر رہا ہے۔ اب دیکھنے میں اس شخص کا حلیہ ایسا تھا کہ وہ اس تجسس میں تھے کہ انہوں نے اس شہر میں، اس علاقے میں اس شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور دیکھنے میں جس طرح کا ان کا حلیہ تھا وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ اس کے چہرے سے، اس کے لباس سے یہ بھی نہیں لگتا کہ یہ شخص کہیں سے سفر کر کے آیا ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تھے تو ایک مسافر کی حالت سے اندازہ لگا لیا جاتا تھا کہ یہ بندہ مسافر ہے، کیونکہ اس دور میں آج کے دور کی طرح بہت ساری سہولیات موجود نہیں تھی، اور اتنا لگژری لائف نہیں تھی کسی کی بھی کہ اتنی پرائیویٹ لائف نہ ہوتی، اور اسی سواریاں نہیں ہوتی تھی کہ جس میں بندہ سفر کرے اور اس کے کپڑوں میں شکن تک نہ آئے، اور اس کے ماتھے پہ پسینہ نہ آئے، اور اس کے بالوں میں گرد یا مٹی نظر نہ آئے۔ تو اب تو کوئی مسافر ہی نہیں لگتا، کیونکہ اتنا آرام دہ سکون والا جو ہے وہ سفر مہیا ہو گیا ہے۔ یہ جدید دور کی ساری ماشاءاللہ سے ہماری مہربانیاں ہیں، لیکن اس دور میں جب کوئی سفر کرتا تھا، گھوڑوں یا اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، تو کئی دن سفر میں گزر جاتے تھے۔ مسافر کو دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا جاتا تھا کہ یہ مسافر ہے، لیکن ایسی کوئی علامت، ایسی کوئی نشانی اس شخص میں موجود نہیں تھی جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے، جن کو دیکھ کر صحابہ بھی تجسس میں تھے کہ یہ شخص کون ہے۔ نہ ہی یہ شخص کوئی مدینے کا رہائشی یا قیام پذیر لگ رہا ہے کہ اگر یہاں کا ہو تو ہم پہلے سے اسے دیکھ چکے ہوتے یا ہم جانتے ہوتے۔ جب وہ شخص چلا گیا تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص جو میرے پاس آیا تھا یہ کون تھا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانیں اور اللہ تعالیٰ جانے۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، کہ میرے پاس جو شخص آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو قیامت کے بارے میں پوچھنے آئے تھے، اور اس کا پیغام تمام دنیا کو دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جس میں انہوں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے بتایا، جس میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے ظہور کی کچھ نشانیاں بتائیں صحابہ کرام کو، جس میں سب سے پہلے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا ذکر کیا، اس میں ایک دھوئیں کا ذکر کیا گیا، اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ دجال کا ظہور ہوگا، دجال ایک جگہ سے رونما ہوگا۔ پھر دابت الارض کا ذکر کیا گیا، یعنی یاجوج ماجوج کا ذکر کیا گیا کہ وہ ظاہر ہوں گے۔ پھر سورج کا مغرب سے نکلنا، اس کا ذکر کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ زمین کا 3 جگہ سے بیٹھ جانے کا ذکر کیا کہ مشرق سے مغرب میں اور جزیرہ عرب سے زمین اندر کی طرف دھنس جائے گی، یعنی زمین جو ہے وہ اندر کی طرف دھنس جائے گی، جیسے ایک گڑھا سا بن جاتا ہے مشرق اور مغرب میں، اور جزیرہ عرب میں جو ہے وہ اس طرح سے زمین جو ہے وہ اندر کی طرف دھنس جائے گی، اور یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو کھینچ کر شام کی طرف لے آئے گی اور لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کر دے گی۔ یہ قیامت کی ان چند نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے جو تھا جن کا ذکر فرمایا، لیکن میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان نشانیوں سے پہلے بھی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ قرب قیامت جو ہے وہ بہت قریب ہے،
اور قیامت کے آثار جو ہیں وہ نظر آنے لگ جائیں گے، جس سے ایک عام انسان کو یہ جاننے میں آسانی پیدا ہوگی کہ قیامت کے آثار جو ہیں وہ قریب ہے، اور یہ قیامت کی نشانیاں ہی ہیں، جن میں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ایک حدیث کے میں ذکر فرمایا کہ حدیث جبرائیل جو ہے وہ بہت مشہور ہے، جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس کا ہم نے جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں انہوں نے سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں جب پوچھا تھا، اور اس ایک اجنبی شخص کے بارے میں سوال کیا تھا جو کالے سیاہ بالوں والا تھا اور سفید لباس پہنے ہوا تھا۔ اس کے بارے میں سوال کرتے ہوئے جب میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو سوالوں کا جواب دیا اور قیامت کے بارے میں آگاہ کیا، تو یہ آگاہی صرف صحابہ کرام کے لیے نہیں تھی، یہ آگاہی ہم اس امت کے لیے بھی ہے، بلکہ ہمارے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ اب آخری امت ہم ہی ہیں۔ ہمارے بعد اب نہ تو کوئی امت آئے گی، اور نہ ہی ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا۔ انبیاء کرام کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ اسی لیے یہ کچھ چیزیں جو ہیں جو ہمارے دماغوں میں سوال اٹھتا ہے قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی، کیونکہ ہم اپنے آباء و اجداد سے اور پیچھے بہت سارے بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، قیامت کے قریب ایسی نشانیاں رونما ہوں گی، ایسا ہوگا، اس طرح سے ہوگا۔ بہت ساری باتیں ہم اپنے بڑے بزرگوں سے سنتے آئے ہیں، اور ان بزرگوں نے اپنے بزرگوں سے سنی ہوتی ہیں، اور ان بزرگوں نے کوئی دانشور علماء سے، اور علماء نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث ہیں وہ بیان کی تھی۔ اسی طرح سے یہ چلتا ہوا سلسلہ جو ہے وہ آج ہمارے تک پہنچ گیا ہے، جس میں ہر بندے کے لیے یہ آسانی ہو گئی ہے یہ جاننا کہ قیامت کب آئے گی اور اس کے ظہور کی کیا نشانیاں ہیں، اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلے گا۔ ایسے بے مثال نشانیاں ہمارے اب اگر ہم غور کریں تو ہمارے اس موجودہ دور میں بھی ملتی ہیں، جن کا ذکر میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی سو صدیاں پہلے فرما دیا تھا، کیونکہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو غیب کا علم رکھنے والے ہیں، اور وہ ازل سے موجود تھے اور ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ بس یہ ہماری ایک نظر کا ایک جو ہے وہ بصارت کا ایک پردہ ہے، یہ پردہ ہٹ جائے تو ہمیں ہر جگہ وہ دکھائی بھی دیں اور سنائی بھی دیں، اور ان کی ہر بات اور ان کی آواز ہمارے کانوں میں گونج رہی ہے، یہ ہم محسوس بھی کریں، لیکن وہ بصارت کہاں سے لائیں اور وہ سماعت کہاں سے لائیں جس سے وہ پردہ ہٹے، کیونکہ ہم جس جدید دور میں رہ رہے ہیں اس میں اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مشکل سروائیول ہو گیا ہے کہ ہم اپنے دین سے اس قدر دور ہو گئے ہیں، اس سے اتنا کٹ گئے ہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اس قدر تباہی اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، اور وہ قیامت کی نشانیاں جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کئی سو صدیاں پہلے صحابہ کرام سے تذکرہ فرمائی تھی، وہ آج رونما ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ کیا آپ اپنے گرد و نواح میں نظر نہیں اٹھاتے؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہمارے ارد گرد ہمارے ماحول میں آج کیا کچھ ہو رہا ہے؟ کیا ان میں آپ کو وہ نشانیاں ملتی نہیں جن کا ذکر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا؟ ابھی کچھ ایسی نشانیاں بھی ہیں جو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیں، جو ان بڑی نشانیوں سے بھی پہلے ظاہر ہوں گی کہ جب قیامت کا ظہور ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو قیامت کے قریب آنے سے پہلے بھی کچھ نشانیاں ظاہر ہوں گی، وہ یہ بھی ہوں گی کہ وہ جو شخص آئے تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے آقا کریم سے یہ سوال بھی کیا کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ایک بندہ جب عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی تو اس کی کیفیت یہ ہو کہ اسے یہ محسوس ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ اس کی کیفیت ہونی چاہیے۔
اگر یہ کیفیت وہ نہیں لا سکتا تو دوسری کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ اسے نہیں دیکھ رہا تو کم از کم اس کو ایسا ضرور محسوس ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایک احسان کی کیفیت ہے۔ اور پھر ایک اور سوال بھی کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جب انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا، اور انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ مجھے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بتائیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ جب قرب قیامت قریب ہوگی تو لونڈیاں جو ہیں وہ اپنے مالکان کو جنم دیں گی۔ بکریاں چرانے والے جو ہیں وہ ننگے پاؤں پھرنے والے، جن کے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، جن کے پاؤں میں کوئی جوتا نہیں ہوتا تھا، اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، پینے کے لیے پانی نہیں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، مکان نہیں، اور ان کو اتنی ان کے پاس دولت آ جائے گی، اتنا ان کے پاس پیسہ آ جائے گا کہ وہ بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی کریں گے، کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھیں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں اس سے بڑی عمارت قائم کروں گا، دوسرا کہے گا کہ میں اس سے بڑی عمارت قائم کروں گا۔ آپس میں ایک مقابلے بازی جو ہے وہ ان میں چلتی رہے گی۔ پھر انہوں نے سوال کیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے علاوہ مجھے کچھ اور نشانیاں بھی بتائیں۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک اور بڑی جو ہے نشانی ہے وہ یہ بھی ظاہر ہوگی کہ لوگ امانتوں کو ضائع کرنا شروع کر دیں گے، امانت میں خیانت کریں گے، معاملات جو ہے وہ نااہل لوگوں کے سپرد کر دیے جائیں گے۔ یعنی کہ ایسے لوگ اپنی مسندوں پہ بیٹھے ہوں گے، ایسے عہدوں پر بیٹھے ہوں گے جو اس کے قابل نہیں ہوں گے، جو اس کا علم نہیں رکھتے ہوں گے، جو اس کے حقدار نہیں ہوں گے، وہ لوگ ایسی مسندوں پر بیٹھے ہوں گے۔ تو آج آپ اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں اور ہر جگہ، صرف ہمارے پاکستان کی بات نہیں ہو رہی، تمام ملکوں میں دیکھیں کہ آج جو لوگ عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو مسندیں سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ اس کے حقدار ہیں؟ یہاں تک کہ اب تو جو بڑے بڑے مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ دین کیا ہے، اور ان کو صحیح سے اپنا کلمہ بھی یاد نہیں۔ نہ ان سے اگر کچھ سن لیا جائے کہ آپ یہ بتا دیں کہ نماز میں پہلی پڑھنے والی سورت کون سی ہے یا دوسری سورت کون سی ہے، یا ان سے یہی پوچھ لیا جائے کہ عشاء کی نماز میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے، تو ان کو ماشاءاللہ سے یہ بھی علم نہیں ہوگا، اور وہ ایسی مسندوں پر فائز ہو گئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک قرب قیامت کی بڑی نشانی ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت کے قریب جو ہے وہ ایسے لوگ جو ہیں وہ نااہل لوگ جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں مسند، یعنی کہ ایسے عہدے ہو جائیں گے، ایسے منصب ان کے پاس ہوں گے، اور وہ اس پہ فائز ہوں گے، اور وہ اس کے ایسے ناجائز فائدے اٹھائیں گے کہ وہ ہر چیز پر، اقتدار پر خود ہی مالک بن جائیں گے۔ اور امانتوں کو ضائع کرنے کا مطلب یہ کہ جو حکومتی خزانے ہیں جس پر غریبوں کا، محتاجوں کا، لوگوں کا حق ہوتا ہے، عوام کا حق ہوتا ہے، رعایا کا حق ہوتا ہے، وہ اس پر خود ہی قبضہ جما کر بیٹھے ہوں گے۔ تو آج یہ کہنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ہمارے لیے سمجھنا کوئی مشکل ہے، اور نہ ہی ہماری آنکھیں جو ہیں وہ اس بصارت سے زائل ہیں کہ ہم دیکھ نہ پائیں کہ ایسا کہاں پر ہو رہا ہے، وہ کون لوگ ہیں جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور اگر ان سے بات کر لی جائے تو وہ دین تو کیا، وہ علم تو کیا، وہ کسی چیز سے بھی جو وہ فائز نہیں ہوگے۔ اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہ نشانی یہ بھی بتائی کہ قرب قیامت کے قریب جو ہے وہ علم انسانوں سے چھین لیا جائے گا، مطلب علم جو ہے وہ ان کے سینوں سے اچک لیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا جو علم ہے وہ انسان کے اندر سے ہی ختم کر دیا جائے گا؟ تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم اس طرح سے اٹھایا جائے گا، علم ایسے ختم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا سے علماء کو اٹھا لیں گے، کہ جب بڑے بڑے علماء جو ہے ان کی وفات ہونے لگ جائے گی اور علماء ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، لوگ دین کی تعلیم کی بجائے دنیاوی تعلیم کو زیادہ فروغ دیں گے،
ڈاکٹر انجینئر بننے کی، وکیل بننے کی تو وہ خواہش کریں گے، لیکن کسی کے دل میں یہ خواہش نہیں ہوگی کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کریں، اور کہنے کو زبان یہ ہوگی کہ ہم ڈاکٹر بن کے، انجینئر بن کے عوام کی خدمت کریں گے، لیکن زبان یہ کہے گی کہ ہم عوام کی خدمت کریں گے، لیکن دل ان کا یہ ہوگا کہ وہ دولت کمانے کے لیے اور اپنی شہرت کے لیے اور بظاہر ایک نام کے لیے اس راستے پہ چلیں گے، اور دین کی طرف بہت کم لوگ رہ جائیں گے کہ وہ جو دین کا جو ہے وہ اس کو چنیں گے، اور دین کی طرف آنے کے لیے بہت کم لوگ رہ جائیں گے، اور علم جو ہے وہ صرف نام کا رہ جائے گا، الفاظ رہ جائیں گے، علم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور الفاظ ایسے ہوں گے کہ جن کے الفاظوں میں کوئی مٹھاس اور کوئی صلاحیت نہیں ہوگی کہ جب کوئی سنے اس کو تو اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں کرے گی۔ اگر کوئی بات کسی کے دل میں نہیں اترتی تو وہ سمجھ لیں کہ وہ صرف ایک الفاظ ہیں، اور اگر کوئی بات آپ کو کسی کی بھی ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، اس کی کوئی بات آپ کے کانوں سے اتر کے آپ کے دل میں اترتی ہے، یا آپ کو کچھ سمجھ آتا ہے، آپ کی زندگی میں اس سے کوئی تبدیلی یا بدلاؤ آتا ہے، تو وہ علم ہے۔ اگر کوئی علم آپ کے سر سے اور کانوں کے اوپر سے گزر جاتا ہے، آپ کے دل اور دماغ پر وہ اثر نہیں کرتا، تو ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ علم وہی علم ہے جس کا ذکر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کئی صدیاں پہلے کیا، اور جس کو قیامت کی نشانی قرار دیا۔ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ علم تو بہت بڑھ گیا ہے، لیکن علم پر عمل جو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے۔ آج کل کی جو جنریشن تعلیم حاصل کر رہی ہے، وہ پچھلے پرانے جو لوگ ہیں ان کو جاہل اور گنوار قرار دیتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ پرانے زمانے کے لوگوں میں تو علم ہی نہیں تھا، لیکن آج کی جنریشن جو ہے اس نے بہت جدیدیت قرار دے دی ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ آج کے اور پرانے دور کے علم کا کتنا ڈفرینس ہے۔ آج کے دور میں کون سا علامہ اقبال پیدا ہوا، یا آج کے دور میں کون سا قائد اعظم بن گیا، یا آج کے دور میں کون سا سلطان محمود غزنوی بن گیا، یا کون سا امام غزالی آج کے دور میں پیدا ہو گیا، جس دور میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اب صرف باتیں بڑھ گئی ہیں، علم تو پچھلے دور میں تھا جب اتنے لوگ جو تھے علم والے گزر گئے، جن سے علم حاصل کرنے کے لیے لوگ درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر بھی علم حاصل کیا کرتے تھے۔ آج بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، بڑے بڑے سکول ہیں، بڑے بڑی جگہ ہیں، ایسے کالجز بن گئے ہیں، لیکن علم صرف ڈگریز کی حد تک جو ہے وہ منسلک ہو گیا ہے۔ اس سے آگے علم کی افادیت ختم ہو گئی ہے۔ علم جو کچھ انسانیت کی خدمت سکھاتا تھا، انسانیت کا احساس سکھاتا تھا، انسانیت کی محبت سکھاتا تھا، وہ علم اب ختم ہو چکا ہے۔ اب صرف ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ کا علم ہے، اور کوئی علم نہیں ہے۔ لیکن آج ہم یہ سوچتے ہیں، جو آج یہ سائنٹسٹ جو ہے یہ باتیں کر رہی ہے، جو کہ آج سے کئی سو سال پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی بتائی تھی، یہ بھی قرب قیامت کے بارے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی تھی کہ جب قرب قیامت نزدیک ہوگی تو انسان جو ہے وہ اپنے جانوروں سے باتیں کرنا پسند کرے گا، وہ جانور پالنا پسند کرے گا، وہ اپنے تسمے سے بات کرے گا، وہ اپنی چیزوں سے باتیں کرے گا۔ اور آج کی ٹیکنالوجی دیکھ لیں کہ موبائل فون اور یہ سب کچھ کیا ہے، ہم اسی سے اپنی زبان اور اپنی آواز خود سنتے ہیں اور اسی سے بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ آج ہمارا پورا دن سوشل میڈیا پہ، موبائل، نیٹ ورک، لیپ ٹاپ ایسی چیزوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھیں، ہم ان کی پرانی باتیں سنیں، ہم کچھ علم و ادب کی باتیں سنیں، کچھ ایسی چیزیں سیکھیں جو انہوں نے سیکھی اپنے تجربات سے۔ ہم اس جدید دور سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ وہی دور ہے اور وہی باتیں ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیں، اور یہ جو آج کی نسل، آج کی جنریشن جو بات کرتی ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کئی سو سال پہلے بتا دی تھی کہ وہ آخری امت ہوگی جس میں سب سے زیادہ فتنہ جو ہے وہ یہ پایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی نشانیاں ہیں جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قرب کی بتائی ہیں، جو کہ آپ آج دیکھیں گے کہ آج
کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، وہ کیا چیز رہ گئی ہے، وہ کون سی نشانی ہے جو ابھی تک رونما نہیں ہو گئی۔ یہ ہمارا ماحول، یہ ہماری دنیا، یہ ہمارا معاشرہ، یہ ہمارا ملک، ہم ارد گرد کہیں بھی دیکھیں تو ہر طرف ہمیں قیامت کی نشانیاں جو ہے وہ رونما ہوتی نظر آئیں گی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ایک اور نشانی بھی بتائی کہ جب قرب قیامت نزدیک ہوگی تو زنا بہت عام ہو جائے گا، شراب نوشی جو ہے وہ ہر جگہ پر عام ہوگی، لوگ شراب پینے کو برا محسوس نہیں کریں گے۔ بہت بڑی بڑی ایلیٹ کلاسوں میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ ناچ گانا ہوتا ہے، شراب نوشی اس کے ساتھ چلتی ہے، زنا عام ہو گیا ہے۔ اور سب سے بڑا زنا جس کو ہم زنا سمجھتے ہی نہیں ہیں وہ نظر کا زنا ہے۔ جب ہم کسی کی بیٹیوں اور بہنوں کی تعظیم نہیں کرتے، جب ہم اپنی ایک آنکھ سے اس کا پورا آپریشن کھڑے کھڑے کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ آج ہم کسی کی بہن اور بیٹی کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو کیا ہماری بیٹیاں، ہماری بیویاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے گھروں میں محفوظ ہیں؟ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج تم زنا کرو گے تو زنا ایک ایسا قرض ہے جو تمہیں اپنی زندگی میں ہی لوٹانا پڑے گا، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی ماں یا اپنی بہن کے ذریعے سے، چاہے تم کتنی ہی اپنے گھر کی دیواریں اونچی کر لو، لیکن زنا ایسا قرض ہے جو تمہیں لوٹانا ہی پڑے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار نشانیاں قیامت کی، قرب قیامت کے بارے میں بتائی، اور سب سے بڑی نشانی جو ابھی ہم نے پہلے بھی ذکر کی کہ لونڈیاں اپنے مالکان کو جنم دیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لونڈی کس کو کہا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں پر حکم چلائے گی، ایک بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کو چلائے گی، اپنی ماں پہ حکومت ایک بیٹی کرے گی، وہ بتائے گی ماں کو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اور بیٹیاں اتنی زبان درازی کریں گی اپنے والدین کے ساتھ کہ وہ راستہ متعین کریں گی، اور اپنی والدہ کو وہ یہ بتائیں گی کہ تمہیں تو عقل ہی نہیں ہے، تم تو پرانے زمانے کی ہو۔ یہ باتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی سو صدیاں پہلے بتا دی۔ کاش کہ ہم ان سب چیزوں پر اپنے گھروں سے عمل کرنا شروع کریں، اور اگر ہم جہاں پر یہ دیکھیں، یہ ساری نشانیاں رونما ہوتے ہوئے دیکھیں، تو ہم اپنی طرف سے اپنی کوشش کریں کہ ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، کہ ان چیزوں کو مزید بڑھائیں نہیں، تاکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچنا چاہتے ہیں اور ہماری نسلیں اس سے بچ جائیں، اور ہم اس کل کو قرب قیامت کے نزدیک اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے بھی ان کی امت کو کیوں اچھائی کرنے کے لیے، اس کی بہتری کرنے کے لیے اور اس کو بہتر بنانے کے لیے اپنا بھی کچھ حصہ اس میں شامل کیا ہے، تو آج سے یہ ارادہ کریں کہ اپنے اپنے گھروں سے ہی سب سے پہلے بہتری کا آغاز کریں، نہ کہ پہلے معاشرے میں جا کے لوگوں پر کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلے ہمیں خود کو دیکھنا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، پھر اپنا گھر دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، اس کو صحیح کریں۔ اگر آج ہم نے ایک بیٹی ایک بیٹے کی صحیح اور اچھی تربیت کر لی اور اس کو دین کی تعلیم دے دی اور اس کو یہ بتا دیا بیٹا کہ آج جو کچھ آپ کو جدیدیت لگ رہی ہے، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیشین گوئی ہے جو بڑے بڑے سائنٹسٹ آج تک نہ کر سکے، جو آج جا کے یہ باتیں ڈسکور کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ایسا ہوگا، آنے والے وقت میں ویسا ہوگا، تو کون سی سائنٹسٹ کی باتوں کے پیچھے لگے ہیں؟ وہ بھئی قرآن پاک پڑھیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر سیکھیں، اس پہ وقت لگائیں، اس پہ غور و فکر کریں۔ ہر چیز کا مسئلہ، ہر دنیاوی مسئلہ، ہر بیماری کا علاج، ہر دعا کی قبولیت، ہر رشتے کو کیسے نبھانا ہے، دنیا کیسے چلانی ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا ہے، میاں بیوی کا رشتہ کیسا نبھانا ہے، بہن بھائی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، کیا کچھ نہیں بتایا میرے آقا نے؟ کیسے کیا نہیں بتا دیا میرے اللہ تعالیٰ نے؟ اس قرآن پاک کو نازل فرما کر اور قرآن پاک کے ترجمے میں ہمارے پاس کل کائنات کی ہر ایک چیز چھپی ہے۔ وہ راز جو ہم نہیں جان پائے، وہ کیوں نہیں جان پائے؟ کیونکہ کبھی ہم نے ترجمہ پڑھنے کی توفیق ہی نہیں کی، ہم نے بس رٹایا 2 صورتیں پڑھی اور چل جی۔ اور آج اگر ہم ختم دلانا ہو اپنے کسی مرحوم کا تو گھر میں ہم مدرسے سے بچوں کو بلاتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے پڑھ لیں،
تو وہ بس ان کو بخشوا دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس اپنے والدین کو بخشنے کے لیے 2 صورتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو وہ جو مدرسے سے بچے بلائیں گے تو وہ کیا لگتے ہیں آپ کے والدین کے کہ وہ صحیح سے پڑھ کے ان کو بخشوا دیں گے؟ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو وہ بچے تو وہ تو معصوم ہیں، وہ کیا لگتے ہیں آپ کے پیرنٹس کے؟ وہ تو چھوٹے سے بچے ہیں نا، وہ دائیں بائیں دیکھیں گے، اپنے کس طرح سے پڑھیں گے آپ کو پتہ نہیں کہ آج جو بچے ہیں وہ کتنے میچور ہیں۔ اگر ایک میچور انسان ہو کر اپنے مرحوم کو بخشنے کے لیے خود وقت نہیں نکال سکتا تو ایک چھوٹا بچہ آپ کے مرحومین کو بخشنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت آپ کے گھر میں بیٹھ کے صحیح طریقے سے کیسے کر سکتا ہے؟ یہ ساری ہماری خود کی غلطیاں ہیں جو آج ہمارا معاشرہ اس قدر تباہ و برباد ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ وقت سے پہلے جو ہے ہم توبہ کر لیں۔ ایک یہ بھی نشانی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ قرب قیامت سے پہلے سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو اس سے 40 جو ہے وہ سال قبل پہلے جو ہے وہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو ابھی وقت ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ابھی ہم توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ اور تب ہر بندہ چاہے گا، ہر شخص چاہے گا کہ میں توبہ کر لوں، لیکن اس وقت جو ہے وہ دیر ہو چکی ہوگی، اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اس وقت جو ہے وہ توبہ کسی کی بھی قبول نہیں ہوگی۔ ابھی بہت وقت ہے۔ بھولے ہوئے اور بھٹکے ہوئے نے جب گھر لوٹ کے آنا ہو تو اس کے لیے کوئی دیر نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے بندے میری طرف لوٹ آ، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو اس کی طرف لوٹ آئیے، ابھی وقت ہے۔ تو اس وقت سے پہلے جو ہے اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی بہت وقت پڑا ہے، جانے کب قیامت آئے گی، تو یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو کہ اس امت میں، اس آخری امت میں ظاہر ہو چکی ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے زلزلے آئیں گے، زمین دھس جائے گی، مشرق اور مغرب اور جزیرہ عرب میں کہ ایک جگہ پر زمین جو ہے وہ اندر کی طرف دھس جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا زلزلے نہیں آئے، بارشیں کیسے برستی ہیں، میں موسم زمین پر قحط پڑتا جا رہا ہے۔ یہ سب نشانیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے کئی 100 صدیاں پہلے ہمیں بتا دی تھی۔ دجال کا ظہور بھی بتایا، یہ بھی ایک بڑی نشانی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی کہ قیامت سے قریب جو ہے وہ دجال کا فتنہ بھی جو ہے وہ بھی رونما ہوگا۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے اپنی طرف سے پوری کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ایٹ لیسٹ، کسی دوسرے کو نہیں، اپنا گھر، اپنا سیلف انیلسس جو ہے وہ خود کریں اور اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ قیامت کا جو عنوان ہے یہ بہت لمبا ہے، اس پر ہم جتنی بھی بات کرتے جائیں یہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بہت سی باتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کو لے کر بہت سی نشانیاں بتائی ہیں۔ اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جیسے کہ میرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے کہ میرے ہر چیز میں، یعنی میرے قرآن پاک میں غور و فکر کرنے والے جو ہیں ان کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ایک اور نشانی جو کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی، کیونکہ بے شمار نشانیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے بارے میں بتائی۔ سب سے بڑی ایک نشانی جو کہ آپ اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھ بھی چکے ہیں، بلکہ دیکھ رہے ہیں، کہ قیامت کے قریب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کی افزائش جو ہے وہ بہت حد تک بڑھ جائے گی اور مردوں کی افزائش جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، کہ کئی حادثات کچھ ایسے ہو جائیں گے، کوئی جنگیں ایسی ہو جائیں گی کہ اس میں مردوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا، یا کچھ ایسے حادثے ہو جائیں گے کہ جس میں مرد جو ہیں وہ وفات پا جائیں گے، اور عورتیں جو ہیں ان کی تعداد بڑھتی ہوئی چلی جائے گی، یہاں تک کہ ایک مرد جو ہے وہ 50 عورتوں کا منتظم ہوگا، یعنی 50 عورتوں کو پالنے والا ایک مرد ہوگا۔ تو ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اگر اپنی ہی فیملی میں کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، اپنے گرد و نواح میں دیکھیں کہ مردوں کی تعداد کس قدر کم ہے اور عورتوں کی تعداد کس قدر زیادہ ہوتی جا رہی ہے۔ اور سب سے بڑی نشانی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتائی کہ عورتیں جو ہیں قیامت کے قرب قیامت کے قریب جو ہے وہ بے پردگی پھیل جائے گی، فحاشی پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، لونڈیاں جو ہیں وہ ناچ گانا شروع کر دیں گی، اور بے حیائی اس حد تک
پھیل جائے گی کہ جو عورت ہے، ایک عورت وہ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر آئے گی۔ جب قیامت کے روز ایک عورت کو جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہوگا تو وہ کہے گی کہ ٹھہر جاؤ، رکو، میرے باپ کو بلاؤ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کا ارشاد گرامی ہے کہ جب ایک عورت کو جہنم میں لے کے جایا جا رہا ہوگا تو وہ فرشتوں سے کہے گی کہ ایک وقت کے لیے رکو اور میرے والد کو بلاؤ۔ جب اس کے باپ کو بلایا جائے گا تو وہ کہے گی کہ یا اللہ، کہ میں اپنے باپ کی جو تھی، میں اس کی بیٹی تھی، میں اس کی ذمہ دار تھی، اس نے میری حفاظت کرنی تھی، یہ مجھ پہ سختی کر کے بھی میری حفاظت کر سکتا تھا، میں جن راستوں پہ چلی اس کا ذمہ دار یہ بھی ہے کیونکہ اس نے میری نگرانی نہیں کی۔ کیونکہ والدین آج کل کیا کرتے ہیں، والد بیچارہ سارا دن گھر سے باہر رہتا ہے، وہ سارا دن کمائی کے لیے، بچوں کی اچھی جو ہے وہ تعلیم و تربیت کے لیے، ان کو اچھی تعلیم دینے کے لیے، اچھی ڈگریاں دلوانے کے لیے دن رات، صبح سے لے کے رات تک محنت کرتا ہے کہ میری بیٹیوں کی اچھی تربیت ہو سکے، اچھی تربیت نہیں، اچھی تعلیم مل سکے۔ کیونکہ اچھی تربیت جو ہے اس کا تعلیم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تربیت جو ہوتی ہے وہ ماں کرتی ہے، اور تربیت جو ہوتی ہے وہ گھر کے اندر ہوتی ہے، سکول یا کسی درسگاہ میں نہیں ہوتی، کیونکہ پہلی تربیت جو ہے وہ ماں کرتی ہے۔ اگر ماں نے ایک اچھی تربیت اپنی بیٹی کی نہیں کی تو کوئی بھی درسگاہ، کوئی بھی تعلیمی ادارہ آپ کے بچے کو صحیح طور پر پروان نہیں چڑھا سکتا، کیونکہ سب سے زیادہ سگے اور سب سے زیادہ آپ کو اپنے بچوں کے اچھے اور برے کا احساس ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی سکول، کوئی استانی، کوئی استاد، کوئی پھوپھی، کوئی چچا، کوئی تایا، کوئی بھی کسی بچے کا سگا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی ذمہ داری جو والدین پر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے وہ اپنے اولاد کی بہترین پرورش ہے، جس سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ والدین سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو جب اس عورت کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو وہ اپنے والد کو بلا لے گی کہ میرا والد بھی اس میں پورا شریک ہے، کیونکہ اگر اس نے مجھے منع کیا ہوتا، اس نے میری نگرانی کی ہوتی تو آج میں اس راستے پہ نہ چلتی۔ تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا۔ تو پھر وہ کہے گی کہ نہیں یا اللہ، ایک دفعہ رک جائیں، میرے بھائی کو بھی بلایا جائے، کیونکہ میں اپنے بھائی کی عزت کی، میں اپنے بھائی کی غیرت تھی، میرے بھائی کا کام تھا کہ وہ اپنی غیرت کی، اپنی عزت کی حفاظت کرتا، تو میرے بھائی نے اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، تو اس میں جس راستے پر چل کے میں گناہوں کے راستے پہ چلی ہوں، اس کا ذمہ دار میرا بھائی بھی ہے، اس کو بھی پکڑا جائے، اس کو بھی میرے ساتھ جہنم میں لے کے جایا جائے۔ اب آج آپ یہ بھائی اور والد یہ خود سوچیں کہ آج ہم دنیا کی گرمی برداشت نہیں کرتے، تلخی برداشت نہیں کر سکتے، تو کیا کل اپنی بیٹیوں، بیویوں، بہنوں کے ساتھ جہنم میں جانا برداشت کر لیں گے؟ تو اگر آج آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس اذیت سے، اس دوزخ سے بچ جائیں اور اس گناہ میں شرکت کرنے سے بچ جائیں، تو آج اپنے گھر والیوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنی بہنوں پر، اپنی ماؤں پر توجہ دیں، ان کی غلطیوں کو نوٹس کریں اور جس طرح سے ہو سکے ان کو اس چیز سے روکیں، اپنا فرض پوری طرح سر انجام دیں۔ جب ان 2 مردوں کو اس ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان تینوں کو جہنم میں ڈال دو، جہنم رسید کر دو، تو پھر وہ عورت پھر سے ایک بار کہے گی کہ یا اللہ، ایک بار رکے، میرے ساتھ میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے۔ پھر اس بیٹے کو بھی بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس عورت کے بیٹے کو بھی لایا جائے۔ پھر وہ عورت جو ہے وہ یہ کہے گی کہ یا اللہ، میں نے ساری زندگی اس کی ہر فرمائش پوری کی، اس نے رو کر ضد کر کے میری ممتا کو للکارا اور مجھ سے ہر فرمائش پوری کروائی، اور اگر یہ مجھ سے یہ فرمائش بھی کرتا کہ ماں تو دین کے راستے پہ چل کے، ماں تو نے آج نماز کیوں نہیں پڑھی، ماں تو ایسے بے پردگی کے ساتھ گھر سے باہر کیوں جا رہی ہے، تو میں اس کی یہ فرمائش بھی ضرور پوری کرتی۔ تو یا اللہ، اس نے بھی اپنا میرا بیٹا ہونے کا فرض ادا نہیں کیا، تو آج میرے اس گناہ میں یہ بھی برابر کا شریک ہے۔ تو اللہ عز و جل فرمائیں گے کہ ان چاروں کو جہنم رسید کر دیا جائے۔ پھر وہ عورت کہے گی کہ نہیں، ابھی نہیں، میرے شوہر کو بھی بلوایا جائے۔
پھر اس کے شوہر کو بھی بلوایا جائے گا، اور پھر یہ بلایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ عورت یہ بتائے گی کہ اس کے پاس یا اللہ عز و جل، اے اللہ تعالیٰ تو نے اس کو اتنا حق دیا تھا کہ اس کے پاس طلاق کی ایک ایسی طاقت تھی کہ یہ طلاق کے 2 لفظوں سے مجھے اتنا ڈرا سکتا تھا، دھمکا سکتا تھا کہ مجھ سے یہ دنیا کی ہر طاقت کے ساتھ اپنا کام کروا سکتا تھا، یہ مجھے اچھائی کی طرف مائل کر سکتا تھا، لیکن ایسا اس نے نہیں کیا، اس نے اپنا فرض پورا نہیں کیا۔ یا اللہ میرے ساتھ میرے اس گناہ میں یہ بھی برابر کا شریک ہے۔ میں جو تنگ دست لباس پہنتی تھی، جو میں بے حیائی بے پردگی کے ساتھ گھر سے جاتی تھی، میرے شوہر نے، میرے بیٹے نے، میرے بھائی نے، میرے باپ نے میرے لیے کوئی بھی میرے اوپر مجھے نہیں روکا گیا، اور نہ ہی میرے اوپر کوئی سختی اور یا پابندی لگائی گئی، اس لیے یہ چاروں مرد جو ہیں اس میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ ان 5 کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے۔ اب آج کے مرد حضرات غور کریں اس بات پر، کیا وہ خود جہنم کا ایندھن عورت کے ساتھ بننا چاہتے ہیں؟ تو اپنے اپنے گھروں پر غور کریں، آپ کی بہنیں، آپ کی بیویاں، آپ کی مائیں، آپ کی بیٹیاں، سب آپ کی ذمہ داری ہیں۔ وہ دیکھیں کہ وہ کون سی غلطیاں کرتی ہیں، یہ کرنا، آپ ان کو دھیان رکھنا، ان کو صحیح راستے پر لانا، یہ آپ کا فرض ہے، کیونکہ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہ میں آپ سے نہیں کہہ رہی، یا کوئی عالم نہیں آپ کو کہہ رہا، یا کوئی دوسرا تھرڈ پارٹی نہیں کہہ رہی۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے دین اسلام کے اصولوں پر چلنا ہے، اپنی زندگی کو سنواریں، اپنی زندگی میں بہتری لے کر آئیں، اپنی زندگی میں سکون اس طرح سے لے کر آئیں، ایسے آپ کی زندگی جو ہے دنیا میں بھی بہتر ہوگی، اور آپ کی آخرت بھی پرسکون ہوگی۔ جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ہم نے پورے معاشرے کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا، یا ہم جا کے پورا معاشرہ تو نہیں صحیح کر سکتے۔ کسی نے بھی ایسا ٹھیکہ نہیں اٹھایا کہ وہ پورا معاشرہ جا کے صحیح کر لے گا۔ وہی ہمارے پاس ٹھیکہ ہمارے اپنے گھروں کا ہے، ہم اپنے گھروں کے بارے میں بتا سکتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کرنے۔ آج ہم دوسروں کے اوپر تو تنقید کرنے کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کی ماں ایسی ہے، فلاں کی بہن ایسی ہے، کبھی اپنے گریبان میں خود نہیں جھانکتے کہ ہمارے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو برائے مہربانی میرے بھائی حضرات سارے بہت مؤدب ہیں میرے لیے، میں خود بھی ایک عورت ہوں، اور میں وہی بات کرتی ہوں جس پر میں عمل کروں، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کبھی بھی آپ وہ نصیحت دوسروں کو نہیں کر سکتے جس پر آپ خود عمل نہیں کر سکتے۔ تو کوشش کریں کہ پہلے خود سے عمل کریں، جب آپ کو یہ لگے کہ آپ وہ کام نہیں کر رہے، پھر اس اچھائی کی ترغیب دوسروں کو بھی کریں۔ تو میں آج یہ سب کو ترغیب دیتے ہوئے یا ایک مشورہ، ایک صلاح دیتے ہوئے، میں بالکل اس لیے نہیں گھبراؤں گی، میں الحمدللہ میں بہت اندر سے مطمئن ہوں کہ میرے اپنے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اپنی زبان کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچا رہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور آپ کی اور میری دنیا اور آخرت سنوار دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سرخرو فرمائے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرنے والا ہے، اور آج مل کر عہد کریں کہ ہم توبہ کریں گے، اور آج وقت ہے توبہ کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ کل وقت ختم ہو جائے، آج وقت ہے کہ نماز ادا کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ کل کو لوگ ہماری نماز ادا کر دیں اور پھر ہمارے پاس وقت نہ ہو۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نچھاور فرمائے۔ جزاک اللہ۔